میرے آقا نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ من السماء ومن الارض، ایسے میرا گستاخ کے اوپر لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہو، آسمان اور زمین کے بھرن کے مطابق لعنت ہو۔ میرے ساتھیوں، سرکار مدینہ کے پر صحابہ کرام نے اپنی جان کو نشاور کیا ہے۔ بس آپ بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ سرکار مدینہ پر صحابہ کرام نے اپنی جان کو نشاور کیا، لٹا دیا ہے۔ اس کی ایک مثال نہیں، اس کی سینکڑوں مثالیں ملیں گی آپ کو۔ آپ دیکھیں، غور کیجئے، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ، اللہ اکبر۔ جب ولید بن مغیرہ نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی، اس نے ایک جملہ کہا کہ وہ مجنون ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو رب العالمین نے اس کو کیسا جواب دیا؟ وہ جواب قرآن پاک میں موجود ہے۔ گستاخ مصطفیٰ کو جو جواب رب نے دیا ہے وہ جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ پروردگار نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں رب العالمین نے کیا بات فرمائی؟ پروردگار نے فرمایا اے حبیب، آپ ایسے شخص کی باتیں نہ مانیں جو قسمیں کھاتا ہے، بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، انتہائی ذلیل شخص ہے، بڑا ہی تانا زنی کرنے والا شخص ہے، چلتا پھرتا چغل خور ہے، اور بھلائی سے بہت زیادہ روکنے والا ہے، اور حد سے آگے بڑھ جانے والا شخص ہے، پلے درجے کا گنہگار آدمی ہے، انتہائی بدخو شخص ہے، برے اخلاق کا مالک ہے، اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ وہ حرامی بھی ہے۔ پیارے بھائیو، آپ غور کریں، کسی گستاخ مصطفیٰ کو کوئی مولوی بھی ایک دم سے اتنی باتیں نہیں کہتا۔ یہ 10 اس کی بری صفتیں رب العالمین نے بیان فرمائی، یعنی اسے کہتے ہیں ایک کی 10 سنانا۔ اس نے ایک کہی، رب العالمین اس کو ایک کی 10 سنائی۔ اور جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو ولید بن مغیرہ گھر میں گیا اپنی ماں کے پاس، اور جا کے کہتے ہیں محمد عربی نے جو میری صفات بیان کی ہیں، صفات رذیلہ ساری میں جان تو میرے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن ایک بات ایسی ہے جو تیرے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا، کہ انہوں نے یہ کہا ہے وَعُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، کہ پلے درجے کا حرامی بھی ہے۔ بتا میرا نطفہ کہاں سے آیا، اور صحیح جواب دے ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا تیرا باپ شادی کے قابل نہ تھا، جائیداد اس کی بڑی تھی، ڈر ہوا لوگ لے جائیں گے، میں ایک چرواہے کے پاس گئی تھی، تو اس کا نطفہ ہے اور کیا ہے۔ ارے گستاخان مصطفیٰ جو ہیں وہ حرامی نسل ہوتے ہیں۔ سرکار کے شان میں گستاخی، جن کی سوائے حسین صفات کے علاوہ کوئی اور صفت ہے ہی نہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے، اس میں ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا، اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال دوں اور اپنی بات کو بس ابھی اختتام پر پہنچا رہا ہوں۔ کہ سرکار مدینہ کے گستاخ کو جو قتل کیا جائے گا وہ حدن قتل کیا جائے گا یا تعزیرن قتل کیا جائے گا؟
اگر یہ کہا جائے تعزیرن، تعزیر اسے کہتے ہیں جو حاکم وقت اور قاضی وقت کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، جس کو جو چاہے سزا دے دیں. ایک شخص نے برائی کی ہے، شریف آدمیوں کو غلطی ہوگی، اس کو 2-4 تھپڑ مار کے روانہ کر دیا. کوئی بدماش ہے، اس کے بارے میں قاضی کہتا ہے اس کو جنابی علی تھوڑے 2-4 دن کو جیل میں رکھو، 2-4 مہینے، تب اس کی طبیعت صاف ہوگی. جرم ایک ہی ہوتا ہے، لیکن حاکم وقت یا قاضی وقت اپنی منشا کے مطابق وہ سزا اس شخص کو دیکھ کر تجویز کر دیتا ہے. لیکن حد وہ ہوتی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے منسوس ہوتی ہے، اس میں کمی بیشی کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہوتا. تو سرکار کا گستاخ جو ہے اس کو قتل جو کیا جائے گا وہ حدن کیا جائے گا یا تعزیرن کیا جائے گا. اس بارے میں اہل سنت کا ایک ہی موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو حدن قتل کیا جائے گا. تو میرے آقا نے اپنے بعض گستاخوں کو معاف کیوں فرما دیا؟ حد تو لگانی چاہیے تھی. بعض لوگوں کو معاف کیوں کر دیا میرے آقا نے؟ جبکہ ذوالخویسر آیا اور اس نے آ کے کہا اے دل یا محمد عربی عدل سے کام لیں، واتق اللہ، اللہ سے ڈریے. حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمر بن خطاب میں تلواریں سونت لی، یا رسول اللہ کو قتل کرتے ہیں. میرے آقا نے انہیں چھوڑو، جانے دو، کوئی بات نہیں ہے. پیارے بھائی، جہاں میرے آقا کا معاف کرنا ظاہر ہو رہا ہے، وہاں پر کچھ مقتدر حضرات کا تلواریں نکالنا بھی تو کچھ ظاہر کر رہا ہے. صحابہ یہ بات جانتے تھے کہ گستاخ مصطفی واجب القتل ہے، اس لیے تلواریں نکال لی تھی قتل کرنے کے لیے. میرے آقا کا معاف کرنا جو ہے یہ اختیار مصطفیٰ ہے، یہ اختیار مصطفیٰ ہے. میرے آقا جو ہے رب العالمین کے نافذ کردہ دین میں اور شریعت میں بھی دخل رکھتے ہیں، کوئی شبہ نہیں اس میں. اس بارے میں بس میں ایک آدھ مثال پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے. صحیح ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کتاب الزکات میں، چند روز پہلے یہ حدیث پاک میں نے پڑھائی. میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، انہوں نے کوئی پھلوں کی کچھ تجارت وغیرہ کی تھی، گھاٹا ہو گیا، قرضہ چڑھ گیا بہت زبردست قسم کا. میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ بہت قرضہ ہو گیا، کیا کروں؟ میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا بھئی کچھ کھجوریں ہمارے جمع کرو، قرضہ اس کو اتارو، کچھ کرو. جمع ہو گیا معاملہ. میرے آقا نے قرض خواہوں کو بلا لیا، قرض خواہ آؤ لے لو قرضہ. جب وہ آئے تو قرضہ زیادہ تھا، یہ کھجوریں والا کم تھی. میرے آقا نے جب بلایا تو قرضہ زیادہ تھا، یہ مال کم تھا. میرے آقا نے فرمایا بھائی یہی ہے جو لے لو اور نہیں ملے گا، جاؤ. بڑا عجیب جملہ ہے. میرے آقا نے جملہ کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا خذوا ما وجدتم، جو مل گیا بس یہی لے لو، ولیس لکم الا ذلک، بس یہی ہے تمہارے لیے، اس کے علاوہ اور نہیں ملے گا. خذوا ما وجدتم، جو مل گیا یہی لے لو، ولیس لکم الا ذلک، بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. اب کوئی آدمی کسی کے قرض خواہوں کو بلائے اور تھوڑا بہت ادا کرنے کے بعد کہے بھائی یہ لے جاؤ اور نہیں ملتا بھاگ جاؤ، لوگ کیا کہیں گے؟ ظالم ہے نہیں ہے؟ لوگ یہ کہیں گے نا ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، لوگوں کے قرضوں کو خواہ معاف کروا رہا ہے، چھڑوا رہا ہے اپنی طاقت کی بنا پر، اپنی قوت کی بنا پر. لیکن میرے آقا اس طرح کیسے کر رہے ہیں؟ میرے آقا اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی دھینگا مشتی نہیں کر رہے. میرے آقا سرکار مدینہ کوئی ظلم و ستم نہیں کر رہے. میرے آقا کیا کر رہے ہیں؟ میرے آقا عدل کر رہے ہیں. یعنی گویا یہ فرما رہے ہیں یہ مال تو میرا مال ہے. ان الارض للہ ولرسولہ، زمین کا مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں. میں جس کو جتنا چاہوں گا دوں گا، جس کو چاہوں گا روک دوں گا، کسی کو کوئی چونچنا کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ مال ہے تو میرا، مال ہے تو میرا.
پیارے بھائیوں، کہیں پر اختیار کسی انداز پر دکھلایا جاتا ہے، کہیں پر اختیار کسی انداز پر دکھلایا جاتا ہے. جب سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور قرضہ بہت ہے والد صاحب کے اوپر، بہت تھا قرضہ، حضور کا وصال ہو گیا، شہید ہو گیا غزوہ احد کے اندر. حضور اب قرض خواہ مجھے تنگ کرتے ہیں، میں کھجورے اپنے باغات کی توڑ کے لے کر آ رہا ہوں. سرکار کرم فرمائے، میرے آقا نے فرمایا ہر ایک کھجور کا الگ الگ ڈھیر لگاؤ، انبر الگ لگاؤ، اجوا الگ لگاؤ، یہ الگ لگاؤ، ہر ایک الگ الگ لگاؤ، اور پھر مجھے بتلاؤ. جب ڈھیر لگ گئے میرے آقا سب سے بڑے ڈھیر کے اوپر جلوگر ہو گئے. سبحان اللہ، یہ بھی شان مصطفیٰ ہے. کوئی رزق کے اوپر نہیں بیٹھتا پیارے بھائیوں، لیکن رزق وہ ہے جو سرکار مدینہ کے قدموں سے نکلتا ہے. میرے آقا سب سے بڑے ڈھیر کے اوپر جلوگر ہوئے. فرمایا اب یہاں سے نکال کے دو، نکال کے دیا جانے لگا. سارے قرض خواہوں کو قرض ادا ہو گیا. جب دیکھا گیا تو معلوم ہوتا تھا ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی ہے. ارے کبھی اختیار مسوا اس انداز میں دکھلایا جاتا ہے، کبھی اختیار مسوا اس انداز میں دکھلایا جاتا ہے. میرے آقا کو اختیار ہے رب العالمین کی عطا کردہ قانون اور شریعت اور دین کے اندر، جس طرح سے چاہیں گے تصرف کریں گے، جس کو چاہیں گے معاف کروائیں گے. معاف کرنے والا یقیناً میرا اللہ ہے، لیکن رب نے اپنے حبیب کو بڑا اختیار عطا فرمایا ہے، اس میں کوئی بھی شبہ نہیں. اب دیکھیے اور غور کیجیے، اسی اختیار کی بنا پر حضور علیہ السلام جو معاف فرما سکتے ہیں. پیارے ساتھیوں، یہ اس درس کی ایک قسط تھی جو میں نے پیش کی ہے. اگلی قسط میں انشاءاللہ وہ باتیں پیش کی جائیں گی جس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ صحابہ کرام نے سرکار مدینہ پر کس انداز پر اپنی جانوں کو نچھاور کیا ہے اور کس انداز پر اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اس بارے میں بس ایک جملہ آپ سن لیجئے اور بات کو ختم کرتا ہوں کہ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی کس بات پر ہوئی تھی. بخاری شریف میں آتا ہے علی الموت، موت پر ہوئی تھی کہ صحابہ کرام نے کہا تھا یا رسول اللہ ہماری جانوں کے آپ مالک ہیں، جس طرح سے چاہے آپ ہمیں استعمال فرمائیں. انشاءاللہ اگلا درس اسی موضوع پر ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.